بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کا ایک مختصر سا جملہ جو ہر دل کو ہلا دیتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ موت اچانک نہیں آتی، یہ اشاروں کے ساتھ آتی ہے، مراحل کے ساتھ آتی ہے، اور ایک دن خاموشی سے انسان کو اس دنیا سے جدا کر دیتی ہے۔ آج ہم جانیں گے جب موت قریب ہوتی ہے تو انسان پر کیا گزرتی ہے، روح کیسے نکلتی ہے، مومن اور گنہگار کی روح کیسے قبض کی جاتی ہے، اور قرآن و حدیث اس لمحے کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ کائنات کی سب سے بڑی سچائی موت ہے، جس سے نہ کوئی بھاگ سکا اور نہ کبھی بھاگ سکے گا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں جب وہ گھڑی آتی ہے تو انسانی جسم اور روح کے درمیان کیا مکالمہ ہوتا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں موت کے 6 ایسے مراحل ہیں جن سے ہر ذی روح کو گزرنا ہے۔ پہلا مرحلہ ہے یوم الموت۔ یہ وہ دن ہے جب انسان کی دنیاوی زندگی کا اختتام ہوتا ہے اور فرشتے اس رب سے ملاقات کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اس وقت انسانوں کو اپنے ارد گرد کچھ ایسی مخلوقات نظر آتی ہیں جو دوسرے نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اور اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ اس وقت انسان خود بھی نہیں جانتا کہ یہ اس کا آخری دن ہے، لیکن فرشتہ موت آ چکا ہوتا ہے۔ جب انسان کی مقررہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو ایک دوسری جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں، وما كان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، کوئی جان اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتی، یہ ایک مقررہ وقت پر لکھی ہوئی بات ہے۔ آگے فرماتے ہیں، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون، کہہ دو تمہاری روح قبض کرنے والا فرشتہ موت ہے جو تم پر مقرر کیا گیا۔ اس سلسلے کا دوسرا مرحلہ ہے روح کا تدریجی نکلنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک مومن کی روح جسم سے اس طرح نکلتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی نکلتا ہے، اور کافر کی روح ایسے کھینچی جاتی ہے جیسے کانٹوں سے کوئی گیلا کپڑا کھینچا جائے۔ روح پاؤں کے تلووں سے نکلنا شروع ہوتی ہے، آہستہ آہستہ اوپر کی طرف بڑھتی ہے۔ اسی لیے اس وقت انسان پر شدید تھکن، گھٹن اور بے بسی طاری ہو جاتی ہے۔ جسم کمزور ہو جاتا ہے لیکن شعور باقی رہتا ہے۔ تیسرا مرحلہ ہے ترکی۔ قرآن پاک اس لمحے کو نہایت واضح انداز میں بیان کرتا ہے، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق، ہرگز نہیں جب روح حلق تک پہنچ جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، اور انسان سمجھ لیتا ہے کہ اب جدائی کا وقت آ گیا۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں ڈاکٹر، دوائیں، مشینیں سب بے بس ہو جاتی ہیں۔ اس سلسلے کا چوتھا مرحلہ ہے حلقوم۔ یہ مرحلہ سب سے زیادہ ہولناک ہوتا ہے کیونکہ یہاں انسان کے سامنے غیب کے پردے ہٹ جاتے ہیں، وہ اپنی آنکھوں سے ملک الموت اور آخرت کے مناظر دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، بس ہم نے تمہاری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، آج تمہاری نظر تیز ہے۔ سلسلے کا 5واں مرحلہ ہے روح کی پکار۔
یہ وہ وقت ہے جب فرشتے روح کو جسم سے باہر نکالتے ہیں۔ اگر انسان نیک ہو تو اسے اطمینان کا پیغام ملتا ہے، جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ نرمی سے گرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية۔ اے اطمینان والی روح، اپنے رب کی طرف لوٹ جا، اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہو تجھ سے راضی۔ سلسلے کا چھٹا اور آخری مرحلہ ہے برزخ۔ جب روح مکمل طور پر نکل جاتی ہے تو گنہگار فریاد کرتا ہے، اے میرے رب مجھے واپس بھیج تاکہ میں نیک عمل کر سکوں، لیکن جواب ملتا ہے کہ اب بہت دیر ہو چکی، کیونکہ اب تمہارے پیچھے ایک ایسا پردہ ہے جو قیامت تک نہیں ہٹے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون۔ اور ان کے پیچھے ایک پردہ ہے اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے۔ مومن اور گناہ گار کی موت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی روح کو کہا جاتا ہے، اے مطمئن روح، اللہ کی طرف اور اس کی رضا کی طرف نکل، جبکہ گناہ گار اور منکر کے بارے میں فرمایا، فرشتے سختی سے اس کی روح کھینچتے ہیں اور انتہائی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہ فرق آخری لمحے کا نہیں بلکہ پوری زندگی کے فیصلوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اسی مفکر نے کیا خوب کہا کہ لوگ موت سے اس لیے ڈرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی دنیا آباد کی اور اپنی آخرت برباد کر دی۔ سوچنے کی بات یہ ہے، ہم اس لمحے کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں؟ قرآن خبردار کرتا ہے، اس دن سے ڈرو جب تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یاد رکھیں، موت کو نہیں، بے تیاری کو سے ڈرو۔ آج توبہ کر لی تو شاید کل آسانی ہو۔ اللہ ہمیں ایمان والی موت اور ان آسان آخرت نصیب فرمائے، آمین۔